وَفِزُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ أعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ عزیزان گرامی قدر، کل آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ ابراہیم کی تفسیر کے سلسلے میں گفتگو شروع ہوئی اور کل سورہ ابراہیم کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور جیسا کہ کل یہ اعلان کیا گیا تھا کہ آخر میں چند سوالات کیے جائیں گے اور پھر آنے والے درس میں انہی سوالات کے جوابات دے کر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ تو پہلا سوال یہ تھا کہ سورہ ابراہیم ترتیب کے اعتبار سے کہ جو قرآن کے اندر ترتیب ہے وہ کون سا سورہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ ابراہیم 14ویں نمبر کا سورہ ہے، 14 نمبر 13ویں پارے کے اندر ہے یہ، اور اس سورہ کی آیات 52 ہیں، 52 آیات ہیں اس کی۔ یہ سورہ مکی ہے، یعنی اس زمانے میں کہ جب رسول اسلام مکے میں رہا کرتے تھے یہ سورہ نازل ہوا، جبکہ اس کے بارے میں یہ ایک قول ہے کہ اس کی آیت نمبر 28 اور 29 مدینے میں نازل ہوئی ہیں۔ موضوع کے اعتبار سے چند ایک موضوعات اس سورہ کے اندر ہیں، چونکہ مکے میں نازل ہوئی، اور کل ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ مکے میں زیادہ تر اعتقادی پہلو کی آیات نازل ہوئی ہیں، یعنی عقائد کے سلسلے میں زیادہ تر آیات مکے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس کے بعد وعظ و نصیحت، پند و نصیحت کی آیات ہیں، گزشتہ قوموں کے عبرت انگیز واقعات کا مجموعہ ہے، حضرت نوح اور حضرت موسیٰ کے واقعات ہیں، حضرت ابراہیم کی دعائیں ہیں، اور آسمانی کتب کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے۔ یہ چند موضوعات ہیں جو اس سورہ کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ آج سورہ کو شروع کرتے ہیں، اور جہاں وضاحت طلب باتیں ہوں گی وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را، 3 حروف پر مشتمل یہ جو ایک آیت ہے، اور یہ وہ حروف ہیں کہ جنہیں عربی میں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی وہ حروف کے جنہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، الف لام را۔ قرآن مجید میں 25 مقامات پر 25 سوروں کے بالکل اسٹارٹ کے اندر، شروع کے اندر، ابتدا کے اندر یہ حروف پائے جاتے ہیں۔ بہت ہی حیرت انگیز، اسرار آمیز یہ حروف مقطعات ہیں، اسی لیے کہ ان کی تعویل کیا ہے، ان کا معنی کیا ہے، ان کا مطلب کیا ہے، حقیقی طور پر کوئی واقف نہیں ہے۔ بہت سارے اقوال حروف مقطعات کے بارے میں پائے جاتے ہیں، اور جیسا کہ کل ہی میں نے پیش کیا تھا کہ ہمارے پاس قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں جو بھی مطالب ہیں وہ ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے عطا کردہ ہیں۔ تو آئیے
ہیں، بیان کرنے والے ہیں، اور ہم ہی اس قرآن کے وارث ہیں۔ جس طرح اہل بیت رسول اسلام کے وارث ہیں، اسی طرح قرآن کے بھی وارث ہیں۔ یہ اصول ہے ہمارے ہاں کہ یہ حروف مقطعات پروردگار اور ان ہستیوں کے درمیان میں راز کی باتیں ہیں۔ ہر کوئی ان راز کی باتوں سے آشنا نہیں ہوا کرتا۔ یہ اس پروردگار عالم کے جو اس کتاب کا منزل ہے، نازل کرنے والا ہے، اور وہ ہستیاں کہ جو قرآن کی مبین ہیں، قرآن کو بیان کرنے والی ہیں، انہی کے درمیان یہ راز موجود ہے کہ ان آیات سے کیا مراد ہے، ان حروف کے کیا معانی ہیں۔ اگرچہ بعض روایات ہیں، بعض کتابوں کے اندر کچھ باتیں بیان بھی ہوئی ہیں، لیکن وہ بھی احادیث اور روایات سے ہی مستنبط ہیں۔ دوسرا پہلو جو اس کے اندر پیش کیا گیا ہے وہ یہ کہ وہ افراد کے جنہوں نے رسول اسلام کے بعد اہل بیت کا دروازہ چھوڑ دیا اور انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے، قرآن کافی ہے، ہمیں کسی اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال چاہے کتنا ہی وہ قرآن کے اندر غور و خوض کریں، لیکن ان حروف مقطعات کے معنی کے سلسلے میں کسی نہ کسی دن انہیں پلٹ کر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اس لیے بھی ان حروف مقطعات کے معنی کو عام عوام سے پنہا رکھا گیا ہے، چھپایا گیا ہے، کیونکہ ایسا وقت آنا تھا کہ لوگ اہل بیت کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن بہرحال قرآن کا ایک کلیہ اور اصول ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق جب آ جائے گا باطل مٹ جائے گا، اور باطل ہے ہی مٹنے والی چیز۔ تو چاہے انہوں نے اہل بیت کو چھوڑ کے قرآن کو کافی سمجھ کر ایک سفر اختیار کیا ہے، لیکن یہ قرآن خود اہل بیت کے بغیر نامکمل ہے۔ اسی لیے کہ بالحقیقت قرآن اہل بیت کا دوسرا روپ ہے۔ حقیقت میں یہ ایک ہی چیز ہیں، اور ایک ہی حقیقت کے دو پرتو ہیں، ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں کہ اگر کتابی شکل اختیار کر لی جائے تو قرآن مجید بنتا ہے، اور اگر یہ مجسم ہو کر سامنے آ جائیں تو اہل بیت بنتے ہیں۔ لہٰذا معصومین نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم نہیں جانیں گے تو کون جانے گا۔ یہ کتنے ہیں اور انہیں کیسے یاد کیا جائے، یہ ایک مشکل بہرحال بہت عرصے تک پائی جاتی تھی، اس لیے کہ کہیں صاد، کہیں قاف، کہیں کا ہا یا عین صاد، کہیں نون، بہت سارے حروف ہیں۔ اب انہیں کیسے یاد کیا جائے؟ تو علماء نے بہت بہترین دو کوڈز بتائے ہیں، دو طریقے بتائے ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ یہ یاد کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں حروف مقطعات کتنے ہیں۔ اسٹارٹ میں بتا دیا کہ 25 مقامات پر تو ہیں، لیکن وہ حروف کتنے ہیں، ان کو کیسے یاد کیا جائے؟ تو پہلا یہ کہ ان حروف کی تعداد 14 ہے۔ ہم 14 کے ماننے والے ہیں، اسی لیے ہمیں یہ عدد بہت آسانی سے یاد رہے گا کہ یہ 14 حروف ہیں۔ پھر ان 14 حروف کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے کہ یہ کون سے ہیں، تو پھر ہم گننے بیٹھ جائیں گے، تلاش کرنے لگ جائیں گے۔ اس کے لیے بھی علماء نے بڑا بہترین، یعنی ان 14 حروف کو ایک جملے کے اندر اتنا خوبصورتی کے ساتھ سمویا ہے کہ اس کو یاد کرنے میں بہت آسانی ہوگی، اور جب وہ جملہ آپ کے ذہنوں میں مقید اور محفوظ ہو جائے گا تو خود بخود وہ حروف بھی آپ کے سامنے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں صراط علی حق نمسکہ، صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے اور ہم اس سے تمسک کیے ہوئے ہیں، ہم اسے تھامے ہوئے ہیں، ہم ان کے دامن سے وابستہ ہیں۔ تو صراط 4 حروف پر مشتمل ہے، علی 3 حروف پر مشتمل ہے، یہ 7 ہو جاتے ہیں۔ حق 2 حروف پر مشتمل ہے، یہ 9 ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد 5 حروف ہیں نمسکہ کے، تو 9 اور 5 14 حروف بنتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات کے بارے میں چند اقوال ہیں، اس سے زائد بھی اقوال پائے جاتے ہیں، لیکن چونکہ گفتگو آگے بڑھانی ہے اور اگر آپ زیادہ اس کے بارے میں تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو اب الحمدللہ جتنی بھی تفاسیر گزشتہ زمانے میں
بڑے بہترین انداز میں لکھی جا چکی ہیں، اور معرکۃ الآراء کتابیں ہیں، ان کے تراجم، ان کے ترجمے مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں۔ زیادہ سے زیادہ مطالعہ جو بھی قرآن کا شوق رکھتا ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ آئیے آیات کو شروع کرتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ کتاب ہے۔ قرآن مجید کے 24 سے 25 نام ذکر کیے گئے ہیں، احادیث کے اندر بھی اور خود قرآن کے اندر بھی، کہیں ہدن، کہیں رحمتن، کہیں فرقان، کہیں کتاب، بہت سارے نام ہیں جو روایات کے اندر بھی ہیں، خود قرآن کے اندر بھی ہیں کہ یہ شفا ہے، یہ رحمت ہے، یہ ہدایت ہے، یہ نور ہے۔ ایک اس کا نام خود کتاب بھی ہے۔ یہاں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہے، ایسی کتاب کہ انزلناہ، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کی ذات مبارک پر، ان کے قلب مطہر پر اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے، الیک، آپ کی طرف۔ لتخرجا، وجہ بتائی جا رہی ہے۔ عربی کے اندر لام کے کچھ معنی ہیں، حروف یعنی اگر ایک بھی ہے سنگل تو پھر بھی اس کے بہت سارے معانی ہیں، با کے معانی ہیں، تا کے معانی ہیں، لام کے معانی ہیں۔ اس طرح یہاں پر حرف لام، جسے لام جارہ کہا جاتا ہے، اس کا پہلا معنی لام تعلیل ہے، علت کے لیے آتا ہے، وجہ بتانے کے لیے آتا ہے، ریزن کو بتانے کے لیے آتا ہے۔ کتابن، یہ ایک کتاب ہے کہ جس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے الیک، آپ کی طرف، لتخرجا، تاکہ آپ خارج کریں، آپ نکالیں، الناس، لوگوں کو۔ آپ پر کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں، من الظلمات الی النور، ظلمات سے، اندھیروں سے، گمراہیوں سے، الی النور، نور کی طرف۔ آپ لوگوں کو خارج کریں، آپ لوگوں کو نکالیں ان گمراہیوں سے کہ جس کے اندر وہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ بخوبی واقف ہیں کہ جب بھی رسول اسلام سے پہلے کا زمانہ عرب کا بیان کیا جاتا ہے تو اس زمانے کو دور جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ ایک الگ مفصل موضوع ہے اور بڑا وحشت ناک موضوع ہے کہ وہ کیسے انسان تھے، گمراہیوں کے اندر تھے، ظلمات کے اندر تھے، اندھیروں کے اندر تھے، جاہلیت کے اندر تھے، اور ہم نے یہ کتاب آپ کے پاس اس لیے نازل کی ہے کہ آپ اس کتاب کے ذریعے سے ان کو نور کی طرف لے جائیں، نور کی طرف کا سفر اختیار کرائیں۔ نور یہاں پر اولین معنی یعنی ہدایت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، گمراہی کے مقابلے میں ہدایت، اندھیرے کے مقابلے میں اجالا۔ لیکن یہ امر جو آپ انجام دیں گے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے پروردگار کے اذن سے، اپنے پروردگار کی اجازت کے ذریعے سے۔ ایک مختصر سا لطیف نقطہ ہے یہاں پر، اور وہ یہ کہ ظلمات جمع کا لفظ استعمال کیا، اس کے مقابلے میں لفظ نور مفرد ہے، تو انوار استعمال کیوں نہیں کیا؟ جب یہاں پر ظلمات ہے، جمع ہے، تو اس کے مقابلے میں جمع کا لفظ کیوں نہیں لائے؟ تو عزیزان گرامی قدر، اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ظلمات بہت زیادہ ہیں، گمراہیاں بہت زیادہ ہیں، جبکہ نور اور ہدایت اور وحدہ لا شریک کی ذات ایک ہے، اور اس کے مقابلے میں بے پناہ گمراہیاں ہیں۔ کبھی کوئی خدا بن کے آ رہا ہے اس کے مقابلے میں، کبھی کوئی خدا بن کے آ رہا ہے، اور خدا کے ماننے والوں کی بھی بڑی فہرست ہے۔ کوئی پتھروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سورج کی پرستش کر رہا ہے، کوئی آگ کے سامنے جھکا ہوا ہے، نہ جانے کن کن کو انہوں نے اپنا خدا بنایا ہوا تھا۔ لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ یہ جتنے گمراہیوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور یہ جتنے گمراہیوں کے اندر ہیں، ان سب کو، ان گمراہیوں سے آپ اس ایک راستے کی طرف، ایک نور کی طرف اور ایک ہدایت کی طرف لے جانے کے لیے ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اور یہ کام آپ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے پالنے والے کی اذن سے کریں گے۔ کہاں لے جانا ہے؟ اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس عزیز، لفظ عزیز قرآن میں جب بھی پروردگار عالم کی طرف منسوب ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ناقابل شکست، ایک ایسی ذات کہ جو ناقابل
شکست ہے، اسے کوئی ہرا نہیں سکتا، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، وہ قادر مطلق ہے اس راستے کی طرف کہ جو کس کا راستہ ہے؟ عزیز کا راستہ ہے، ناقابل شکست ذات کا راستہ ہے۔ الحمید ایک ایسی ذات کا راستہ ہے کہ جو تعریف کے قابل ہے، جس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ بلکہ جب ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ الحمد، حمد پر جو الف لام ہے، الف لام استغراق ہے، تمام تعریفیں پروردگار عالم کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، تو حمید پروردگار عالم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ہر تعریف پروردگار عالم کی طرف پلٹتی ہے۔ اور کیا کہنے اس ذات کا کہ جس کا نام اس نے خود محمد رکھا ہے۔ محمد یعنی وہ ذات کہ جس کی حمد بیان کی جائے، جس کی ثنا کی جائے، جس کی تعریف کی جائے، جس کی مدح کی جائے، جس کی ستائش کی جائے۔ خود وہ ذات کہ جو قابل تعریف ہے اور تمام تعریفیں اسی کی ذات کی طرف پلٹتی ہیں، اس نے جس سے سب سے زیادہ محبت کی اس کا نام محمد رکھا ہے۔ ایسا پیارا نام ہے کہ جب بھی یہ نام زبان سے پکارا جاتا ہے تو لب کو لب چھونے لگتے ہیں۔ کیا کہنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کس کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں؟ وہ اللہ کے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ ذات ہے کہ آسمان اور زمینوں کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اس کا ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، میں دونوں آیات کو متصل پڑھ رہا ہوں اور دونوں آیات کے مطابق ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور ویل ہے، نقصان ہے، گھاٹا ہے کافرین کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ من عذاب شدید، ایک ایسا عذاب کہ جو شدت والا ہے، جو شدید ہے۔ وہ کون سے کافر ہیں؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو محبت کرتے ہیں دنیا سے، دنیا کی زندگی کو دوست رکھتے ہیں علی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں۔ ایک پہلو ہے جو آپ کی خدمت میں یہاں پر پیش کرنا مقصود ہے کہ جب بھی قرآن میں لفظ کفر استعمال ہوتا ہے یا کافر استعمال ہوتا ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس سے مراد یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، بدھ مت ہیں، ہندو ہیں، اللہ کے علاوہ جو بھی کسی کو بھی ماننے والا ہے اس سے مراد وہ ہیں، جبکہ قرآن عالمین کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آیتیں جب کہا جائے کافر تو اس سے مراد فقط وہ کافر ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے۔ یہ جو ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا غلط رویہ ہے، غلط کانسیپٹ ہے، اسے نکالنا بڑا ضروری ہے۔ مثلا یہاں پر یہ آیت آئی کہ کافر کے لیے عذاب شدید ہے، تو ہم مطمئن ہو گئے کہ یہ آیت تو کم از کم ہمارے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ کافر کے مقابلے میں ہے مسلمان، اور ہم تو مسلمان اور مومن ہیں، ہم تو کافر نہیں ہیں، ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس کفر کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کفر کہتے کسے ہیں؟ کفر کا اصل مطلب ہے انکار، انکار کرنا۔ کوئی کسی چیز سے بھی انکار کر دے تو وہ اس چیز کا کافر بن جاتا ہے۔ ہم ان لوگوں کو کافر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ذات حق کا انکار کرتے ہیں، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ کیوں کافر ہیں؟ اسی لیے کہ انہوں نے پروردگار عالم کی ذات کا انکار کیا ہے، کسی اور کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ مشرک بھی کہتے ہیں، کہلاتے ہیں، اور کافر بھی کہلاتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ مراد نہیں ہے، اور ہم فقط اس آیت کو ان کی طرف موڑ نہیں سکتے ہیں، اسی لیے کہ اگرچہ ہم مسلمان ہیں اور اپنے آپ کو مومن بھی کہتے ہیں، لیکن اگر کسی امر پروردگار کا ہم انکار کر دیں، کسی حکم پروردگار کا ہم انکار کر دیں تو ہم اس چیز کے کافر بن جاتے ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو۔ قرآن میں آیا اللہ، وہ اللہ، الذی، وہ ذات کہ لہو، جس کے لیے ہے، ما، وہ تمام اشیاء فی السماوات کے جو آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض کے جو زمین کے اندر ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، وہ پروردگار عالم کا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب وہ پروردگار ہم سے کچھ مانگتا ہے
تو کیا ہم دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ عقیدہ اور ہے، لیکن عمل کے میدان میں بھی آیا کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ پروردگار عالم کا ہے؟ ایک مختصر سی مثال ہے، جہاں انسان پر عبادتیں واجب ہوا کرتی ہیں اس کی ذات سے منسلک، وہیں کچھ عبادات ہیں جو اس کے مال سے منسلک ہیں، مثلا زکوٰۃ، مثلا خمس، مثلا خیرات، مثلا صدقہ۔ نماز بڑے شوق سے میں پڑھتا ہوں، مثال دے رہا ہوں، لیکن جب زکوٰۃ نکالنے کی باری آئی، لیکن جب خمس نکالنے کی باری آئی، لیکن جب صدقہ و خیرات کی باری آئی تو اس وقت میں نے انکار کیا۔ ایسی مثالیں بھی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں جو نہیں معلوم، خدا رحم کرے کہ یہ جملے کس طرح وہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں تو خمس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہم تو صدقہ خیرات نہیں کرتے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ کوئی اس طرح کی غلطی کرے، لیکن اگر اس طرح کرتے ہیں تو آپ خود ہی اس سوال کا جواب دیں گے کہ کیا حکم خمس، کیا حکم زکوٰۃ، کیا حکم صدقہ و خیرات سے کفران نہیں کیا ہے انہوں نے؟ ایک اور بہت زیادہ عام فہم اور عام سطح کا جملہ جو ہم اپنے ارد گرد استعمال کرتے ہیں اپنے ماحول میں، وہ کیا ہے کہ بھائی کفران نعمت نہ کرو۔ جب پروردگار عالم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تو کفران نعمت نہ کرو۔ ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں اپنے عام ماحول و معاشرے کے اندر، یا اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی نعمت کا انکار کفر کہلاتا ہے۔ تو کافر فقط یہودی، عیسائی، بدھ مت اور وہ نہیں ہیں، بلکہ ہم بھی اگر کسی حکم خدا کا انکار کر دیں، کسی نعمت کا شکر ادا نہ کریں، کسی نعمت کا کفر کریں، تو عزیزان گرامی قدر ہم بھی کفر کے زمرے میں آ جاتے ہیں، اور یہ آیات بھی ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ ہم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی وہ پروردگار ہے کہ جس کی طرف لوگوں کو ظلمات سے نکال کے لے کر جانا ہے، وہ ایسا پروردگار ہے کہ زمین و آسمان سب کچھ اس کا ہے، سب کچھ اس کا کیا ہے؟ ہم خود اس کے ہیں۔ ہم ذرا خود اپنی ذات پر غور کریں، کیا اس دنیا میں آنا ہمارے اختیار میں ہے؟ کیا اس دنیا سے جانا ہمارے اختیار میں ہے؟ نہ آنا اختیار میں ہے، نہ جانا اختیار میں ہے۔ میں، میرا وجود، میں خود پروردگار عالم کا ہوں، ملکیت ہیں ہم پروردگار عالم کی۔ خود ہمارا اپنے جسم اور اپنی ذات پر کوئی بس نہیں ہے، ہماری سانسیں عطا کردہ ہیں پروردگار عالم کی۔ یہ حیات، یہ زندگی اور یہ سب کچھ یہ پروردگار عالم کی دین ہے۔ تو پھر جب ہم اپنے اس مال پر، جسے ہم اپنے گھٹنے کے نیچے چھپا دیں، جسے ہم یہ کہہ کے کہ ہمارے بزرگی اور ہمارے بڑھاپے میں ہمارے کام آئے گا یا ہمارے بچوں کے لیے کام آئے گا، یہ سوچ کر ہم کسی مستحق تک اس کا حق نہ پہنچائیں اور اس مال کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیں، تو پھر یہ ہمارا کیسا عقیدہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ پروردگار عالم کا ہے؟ آپ نے تو پروردگار عالم کا نہیں سمجھا، آپ نے تو اسے اپنا مال سمجھ لیا، جبکہ آپ خود اپنے نہیں ہیں۔ یہ مال رہ جائے گا، آپ چلے جائیں گے۔ کسی بادشاہ نے وقت موت، آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کرنے والا، جب وقت موت آیا تو اس نے ایک وصیت کی۔ اس نے وصیت یہ کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ میرے کفن سے باہر نکال دیجیے گا۔ ان سے پوچھا گیا یہ آپ کیسی وصیت کر رہے ہیں؟ معمولاً اس طرح نہیں ہوتا ہے، مردے کو کفن کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے جنازے کو دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کریں۔ کیا کچھ میرے ہاتھ میں نہیں تھا، لیکن جب آج میں جا رہا ہوں تو میرے ہاتھ خالی ہیں۔ جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے تو سوائے اپنے عمل کے اور کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اپنے ساتھ لے کر جائے۔ تو یہ مال یہیں رہ جانا ہے، یہ چیزیں جنہیں ہم اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ہماری نہیں ہیں، ان کا مالک حقیقی پروردگار عالم ہے۔ پھر کیسے ہم انہیں اپنا کہتے ہیں، کیسے ہم انہیں اپنا سمجھ لیتے ہیں، اور کیسے اس سمجھ کے پیچھے ہم حکم پروردگار کا عدول کرتے ہیں اور ہم پروردگار عالم کے حکم سے کفر کرتے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے کہ وہی وہ پروردگار ہے کہ جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، اور ویل ہے کافرین کے لیے۔ جو بھی کفر کرنے والا ہے اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے نقصان ہے۔ اور کیا ہے وہ نقصان؟ عذاب شدید، وہ عذاب شدید ہے۔ الذین، یہ وہ کافر ہیں،
اب خود بخود اس آیت کے ذریعے سے ہمارا موضوع واضح ہو جائے گا جو آپ کی خدمت میں ابھی نقطہ پیش کر رہا تھا۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں یستحبون، جو دنیا کو عزت دیتے ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں، حیات دنیا سے عشق کرتے ہیں، علی الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں۔ دنیا اور آخرت کے درمیان کیا نسبت ہے، انشاءاللہ یہ کل کا موضوع اور یہیں سے گفتگو شروع کی جائے گی، لیکن یہاں پر چند لفظوں کے ذریعے سے اور چند جملوں میں ختم کرتا ہوں آج کی گفتگو کو، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا سے محبت کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں۔ کہیں اگر دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہو جائے تو آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کو لے لیتے ہیں۔ سچ بتائیے، کیا ایسے مسلمان نہیں ہیں؟ کیا فقط یہ یہودی، عیسائی اور بتوں کی پوجا کرنے والے، سورج کی پرستش کرنے والے، کیا فقط یہی وہ کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ غور طلب بات ہے کہ آیا اس کفر کے زمرے میں ہم آتے ہیں یا نہیں آتے۔ قرآن مجید سورہ ابراہیم کی آیات کا وضاحت اور ان کی تفسیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس آیت پر ہم گفتگو کو روکیں گے اور انشاءاللہ یہیں سے سلسلہ آگے بڑھے گا۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ ہمیں کلام حق کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند ایک سوالات آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اس کے بعد یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ حروف مقطعات کنہیں کہا جاتا ہے؟ یہ کتنے حروف ہیں؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اور قرآن مجید کے چند نام بیان کرنے ہیں، اور قرآن میں ظلمات کا لفظ پیش کیا گیا ہے، اس کے مقابلے میں نور کا لفظ مفرد کیوں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد العزیز کا لفظی معنی کیا ہے، حمید کا لفظی معنی کیا ہے۔ یہ چند ایک سوالات ہیں، انشاءاللہ آپ جب درس کو بالغور سنیں گے تو ان سارے سوالات کے جوابات اسی درس کے اندر پوشیدہ ہیں انشاءاللہ، اور کل انہی سوالات کے جوابات سے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ ہمیں اس مہینے کے اندر قرآن سے انس رکھتے ہوئے، محبت کرتے ہوئے، قرآن کے مطالب اور معانی کو سمجھتے ہوئے اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں بروز محشر شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں امام کے اعوان اور انصار خاص میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد۔